Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. بچے کا نام میکائل رکھ سکتے ہیں، رکھیں بھائی میکائل۔ گزارش یہ ہے کہ چاروں اماموں میں پہلے امام کون سے ہیں؟ مجھے کسی نے بتایا کہ امام مالک ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ تصدیق فرمائیں۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد ابن حنبل ہیں۔ اور عمر کے لحاظ سے بھی اور مرتبے کے لحاظ سے بھی دنیا میں سب سے زیادہ فالو جو کیا گیا ہے نا، امام ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا۔ آج بھی دنیا میں 50% مسلمان امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، 50%۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پہلے یہ ریشو اس سے بھی زیادہ تھا۔ تو ایک ایسا شخص جس کو 50% اہل سنت والجماعت فالو کر رہے ہوں، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ امت کو اتنی بڑی گمراہی پہ تھوڑی جمع کریں گے۔ اگر دعاؤں کی اور یاد رکھو، جس میں کچھ کمالات ہوتے ہیں تو حاسدین بھی اس کے زیادہ۔ تو امام حنیفہ کے حاسدین بھی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں، جو اپنی کم فہمی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے مسائل پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اب خود وَكَم مِّن قَائِلٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ۔ بہت سے کہنے والے ایسے ہیں جن کی بات صحیح ہوتی ہے لیکن سمجھ میں آنے والے کی عقل ناقص ہوتی ہے، اس لیے اس کو بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ ایک اگر اجازت ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں امام صاحب کا۔ بادشاہ تھا، اس کے سامنے نا کسی نے شکایت کی امام حنیفہ کے فقہ کی کہ ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ بیان کیا، یہ حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ خلیفہ نے میں نے یہ بیان میں اس خلیفہ کا نام بھی بتایا، ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ تو خلیفہ نے غالباً امام کرخی تھے، ان کو بلا لیا، ان کو کہا کہ ابو حنیفہ پر تو یہ اعتراضات ہیں، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے جب وہ جوابات دینا شروع کیے نا، تو اس بادشاہ نے امام حنیفہ کی شان میں ایک شعر کہا، حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالناس اعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انها لذميم۔ اس نے کہا کہ اصل میں ان لوگوں کو حسد ہو گیا ایک نوجوان سے، یعنی امام حنیفہ کو انہوں نے جوان سے تعبیر کیا کہ لوگوں کو حسد ہے ایک شخص سے۔ کیوں حسد ہے؟ اذ لم ینالوا سعیہ، کہ ان کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے تھے یہ لوگ بیچارے ان کمالات سے محروم ہیں۔ جو فقہی بصیرت اللہ نے ان کو دی تھی نا، قرآن حدیث سمجھنے کا جو ملکہ دیا تھا، یہ لوگ اس سے کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ اب ان کا حال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوں اور ان کی جو ہے نا ایک بیوی بہت خوبصورت ہو، اور جو بدصورت بیویاں ہیں نا، وہ اس خوبصورت بیوی کے حسن کی اعتراف کرنے کے بجائے اس کے منہ پہ حسد اور بغض کی وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بدصورت ہے۔ یہ دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ کون خوبصورت ہے کون بدصورت، لیکن سوکنے اعتراف کرتی ہیں۔ بھائی ایک چڑیل جیسی عورت بھی ہوگی نا، اس کی سوکن چاہے وہ مس انڈیا بھی ہو، تو چڑیل جیسی عورت اپنی سوکن کے مقابلے میں کیا کہے گی؟ اس کی شکل دیکھو بھائی، وہ تو سوکن ہے نا۔ بھائی ماں بدصورت ہے، بیٹی خوبصورت ہے، تو ماں اعتراف کرے گی میری بیٹی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بہن کے بارے میں اعتراف کرے گی، سوکن کے بارے میں کیسے اعتراف کرے گی؟ تو انہوں نے کہا جیسے بدصورت سوکن خوبصورت سوکن کے حسن کو تسلیم نہیں کرتی، ایسے ہی لوگ ابو حنیفہ کے فقہ کو، ان کی عقل کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے کمالات تک پہنچے نہیں ہیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ جب اس کی گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے اللہ نے امام حنیفہ کو بہت، تبھی آدھی سے زیادہ امت ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے۔ تو یہ فقہ حنفی اگر غلط ہوتا تو اللہ آدھی امت کو جہنم میں ڈال دے گا، تم غلط اسلام پہ چلتے رہے ہو، ہے بھائی؟ اچھا میرے بھائی، اور آدھی سے زیادہ امت کو فالو کیا، اور امت کی قیادت سب سے زیادہ فقہ حنفی نے کی ہے، کیونکہ بنو امیہ کی خلافت تو بہت جلد ختم ہو گئی تھی، اس وقت تو یہ فقہ مدون ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو خلافت آئی ہے بنو عباس کی خلافت، وہ تقریباً 600-700 سال چلی ہے بنو عباس کی خلافت۔ اس میں زیادہ تر جج جو تھے، قاضی جو تھے، جو قانون نافذ کرنے والے، وہ حنفی تھے۔ اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ 600-700 سال چلی ہے، وہ تو ٹوٹلی حنفی تھے۔ تو غیر مسلموں سے جو جہاد ہوا ہے، لڑائی، وہ تو حکومتوں نے کیا ہے نا، تو یہ صحرا بھی احناف کے سر پہ جاتا ہے، زیادہ تر جہاد انہوں نے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، 50% لوگ اس وقت بھی دنیا میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے براہ راست ان سے سنی ہے۔ جب میری ملاقات، انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی دنیا میں 50% لوگ
فقہ حنفی کو فالو کریں. اہل سنت والجماعت ان میں شیعہ داخل نہیں ہیں. جن کو ہم اہل حق کہتے ہیں, اہل حق میں 50% لوگ امام حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, 30% امام شافعی کو, 17% امام مالک کو, 2% امام احمد ابن حنبل کو, 1% ایسے ہیں جو کسی کو فالو نہیں کر رہے. نہیں آ رہی بات؟ تو امت کا اتنا بڑا طبقہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا. اچھا میرے بھائی, اگر دعاؤں کی کتاب بھیجو, بیت الخلاء چلے جائیں, بھائی کتاب باہر نکال کے جائیں, وہاں کیا پڑھے گا بیٹھ کے؟ قبض کھولنے کی دعا پڑھے گا وہاں پہ. سعید الاستغفار کی فضیلت جو ہے صبح کو پڑھے گا اور شام کو موت ہوگی. پتہ نہیں مجھے سعید الاستغفار ہے کون سا, پہلے آپ وہ بتائیں, اس کا الفاظ بتائیں پھر بتاؤں گا. اگر شلوار پر کیچڑ یا گٹر کا پانی لگ جائے تو کیا شلوار ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھو, جو راستے کی ناپاکی ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے. جیسے آپ جا رہے ہو, بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے, چھینٹیں آ کے لگ گئیں, اب آپ یہ ہو سکتا ہے اس پانی میں کسی کتے نے پیشاب کیا ہو سکتا ہے یہ ہو, تو ایسی وہم کی شریعت میں اجازت نہیں. راستے کا کیچڑ ہے, چھینٹیں ہیں, وہ سب پاک ہیں. البتہ باقاعدہ گٹر کا پانی صاف, جو گٹر ہی ہے, آمیزش نہیں ہے اس میں کسی اور, تو وہ جب لگے گا تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. اس کو آپ اتنی جگہ کو دھو لیں. میرے دوست اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا ہے, اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے, وہ اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا کہ اس کو اس کی بیوی لڑنے جھگڑنے والی مل گئی, تو اسے اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑے گا. اس کو شادی نہ کرنے دیں بھائی. یہ بیوی کو محبت بھی نہیں دے گا, یہ شادی کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے ہی گیت گاتا رہے گا. تو جس کو شادی, جو جوان ہوتا ہے نا, وہ چیخ چیخ کے شادی کرتا ہے. وہ تو الٹا یہ کہے گا نا, محبت کا تقاضا یہ کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے نا. تو مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے, اس لیے ابو میں چاہتا ہوں آپ کی بہو بھی لے کر آؤں. صحیح ہے نا؟ امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, میں بہو لانا چاہتا ہوں. یہ کون سی محبت ہے کہ میں نہیں لانا چاہتا؟ تو یہ محبت صحیح نہیں ہے. ہر ایک کے لیے شادی نہیں ہے بھائی, جس کو شوق ہو اس کے لیے ہے یہ. کیونکہ پھر جن کو شوق نہیں ہوتا پھر وہ بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتے نا. یہ گن پوائنٹ والا کام تھوڑی ہے کہ فلاں کے مشورے پہ کی ہے تو بیوی سے محبت کرے. کوئی مشورے پہ محبت کرتا ہے کہ جی آپ سے محبت کرنی, اس کے لیے بھی میں مشورہ لے کے آ رہا ہوں. یہ تو جذبات ہوتے ہیں انسان کے, محبت ہوتی ہے تو کرے گا, نہیں ہوگی تو کسی کے مشورے پہ نہیں کرتا انسان. تو جن کو شوق نہیں ہے وہ نہیں کریں, بالکل بھی اجازت نہیں ہے ان کو. استاد جی کچھ معلوم نہیں ہے کہ قرآنی سجدے کتنے کرنے ہیں, یعنی سجدہ تلاوت کس طرح کرے, لا تعداد باقی ہیں. او بھائی آپ کو غلط ہے, تو اب ایک اندازہ لگا لو کہ اتنے ہوں گے, زیادہ زیادہ 1000 ہوں گے, بہت زیادہ اتنے ہوں گے نا. تو 1000 سجدے کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ روزانہ ہر نماز کے ساتھ 2-4, لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سجدے کرنا مکروہ عمل ہے, کیونکہ اس سے لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھیں گے. گھر میں جا کے روزانہ 10 سجدے کر لیا کرو, 1 سال میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں, 365 کے تو 3000 غریبی ہو جائیں گے وہ. تو روزانہ 10 کر لو, ہو جائیں گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.